الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلدۃ طیبۃ ورب غفور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وطن کی آبرو تم ہو، وطن کے پاسباں تم ہو، وطن کی آبرو تم ہو، وطن کے پاسباں تم ہو، وطن کی آبرو تم ہو، وطن کے پاسباں تم ہو، تمہارے عزم و استقلال کے چرچے ہیں عالم میں، زمین والوں کی جانب سے جواب آسماں تم ہو۔ دلائل سے مزین، تفکر سے منور، تدبر سے ملبوس، لطافت و حسامست سے معمور، آج کے اس خوبصورت ایوان میں میرا آج کا موضوع ہے سدا سلامت پاکستان۔ میرے اساتذہ کرام اور ملت کے جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ریاست مدینہ کے نام پر بننے والی یہ اسلامی ریاست پہلے دن سے ہی دشمنان اسلام کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اور دشمنان ملت پہلے دن سے ہی اس مملکت خداداد کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ وطن عزیز کے قیام کے بعد اس سٹیٹمنٹ کا سامنے آنا کہ یہ مملکت خداداد 6 ماہ بھی نہ رہ پائے گی اور ختم ہو جائے گی، یہ وطن عزیز کے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کیا جانے کہ وطن عزیز ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں، کیونکہ نقش کے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون تصویر کر سکتا ہے اس ارض عشق کو؟ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ محترم سامعین، آئیے آپ کو تاریخی جھڑوکوں میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جب بھارت دسمبر کی ایک تاریخی شب میں پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے اور یہ صدا بلند کرتا ہے کہ مٹ جائے گا پاکستان، مٹ جائے گا پاکستان، تبھی ملت کے جوان اپنی جوانیوں کو میدان عمل میں پیش کرتے ہیں، اپنی جوانیوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں اترتے ہیں۔ تبھی چشمے فلک ایک منظر دیکھتی ہے، ایک ملت کا جوان جس کا نام میجر عزیز بھٹی ہے، اپنی جان کا نذرانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں اترتا ہے اور سینے پر گولیاں کھا کر یہ برملا اعلان کرتا ہے، او دشمنان ملت سن لو، مٹ جائے گا ہندوستان، سدا سلامت پاکستان، مٹ جائے گا ہندوستان، سدا سلامت پاکستان۔ پھر چشم فلک ایک اور منظر دیکھتی ہے کہ ایم عالم نے 1 منٹ میں بھارت کے 5 طیاروں کو گرا دیا، گرا کر وہ طیارہ بھی یہی اعلان کرتا ہے کہ مٹ جائے گا ہندوستان، سدا سلامت پاکستان۔ محترم سامعین، دشمن سرحدوں پر حملے کی ناکام کوششیں کر کے جب تھک جاتا ہے تو وہ وطن عزیز میں بھیس بدل کر داخل ہوتا ہے، اور کبھی تو دہشت گردی کے نام پر حضور فیض عالم داتا گنج علی حجویری کے نام پر ان کے مزار مقدس پر دھماکے کیے جاتے ہیں، تو کبھی کراچی میں دوسرے مکاتب فکر کی عبادت گاہوں پر دھماکے کیے جاتے ہیں۔ المختصر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور دسمبر کی ایک صبح
آرمی پبلک سکول کے اساتذہ و تلامیذہ پر سیدھی گولیاں برسائی جاتی ہیں، دشمن پھر سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے وطن عزیز کی سالمیت کو نقصان پہنچا دیا ہے، لیکن دنیا وہ منظر دیکھتی ہے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اساتذہ و تلامیذہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں کو بلند کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، او میرے دشمن کے دشمنوں، او میری ملت کے دشمنوں، یہ سن لو کہ ہمیشہ سے مٹ جائے گا ہندوستان اور سدا سلامت پاکستان، مٹ جائے گا ہندوستان، سدا سلامت پاکستان۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ان خوبصورت اشعار سے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے ہزاروں برس، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے ہزاروں برس، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ والسلام و علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یا رفقائی الآن نتقدم إلى اللغة العربية۔ ما اللغة العربية؟